مومنوں زندہ کرو سنت رسول اللہ کی، مومنوں زندہ کرو سنت رسول اللہ کی، پھر تمہارے گھر میں ہوگی برکت رسول اللہ کی۔ جہارلم کی نوری جامع مسجد کے پرانگن میں ادارے شریعت تحریک بیداری کانفرنس کی سفلتا کو لے کر بیٹھک کیا گیا۔ نمسکار، آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ نیوز۔ بتا دیں کہ گومیا پرکھنڈ کے تھانہ مہوا ٹاڑ چھیتر کے انترگت گرام جہارلم کی نوری جامع مسجد کے پرانگن میں ادارے شریعت تحریک بیداری کانفرنس کی سفلتا کی بیٹھک کیا گیا، جس کا ادھیکش ڈیلر شہادت انصاری نے کیا۔ کانفرنس کا مقصد سماج کو صحیح دشا دکھانے کو لے کر کیا جا رہا ہے، جس میں تھانہ مہوا ٹاڑ چھیتر کے انترگت گرام سمرا بیڑا، دھویا، کنڈیر، دارہا بیڑا و جہارلم کے صدر و سیکریٹری باری باری سے اپنے باتوں کو رکھے۔ اس دوران 17 دسمبر کو رام گڑھ ضلع کے امبوا ٹاڑ ہیہل میں آیوجت تحریک بیداری و اصلاح بیداری کانفرنس کامیاب بنانے پر وستار پوروک چرچا کیا گیا۔ اس کانفرنس میں سینکڑوں کی تعداد میں ملک کے مشہور علماء و دانشور پہنچیں گے اور عوام کو سمبودھت کریں گے۔ اور بتا دیں کہ جس میں گرامین چھیتر کے لوگ اپستھت تھے، جیسے کہ مولانا قاسم اعجاز عرصی، مولانا محمد قیصر ضیا، حافظ و قاری عبدالرفیق، مولانا ساجد، قاری عبداللہ، ماسٹر منہاج بشیر انصاری، کلام انصاری اور دیگر بہت سے ممبران موجود تھے۔ اس کو کاٹو، کیا ہم نے اس کو غور کیا کبھی؟ تو ہم لڑائی ہو جائے کوئی بات نہیں، خیر باقی بات، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنا کرنے کے باوجود بھی دنیاوی تعلیم پر ہم لوگ زیادہ جا رہے ہیں اور دینی تعلیم کی طرف کم جا رہے ہیں۔ آپ پہلے کا دیکھ لیجئے کہ بچوں کو کتنے مدرسے میں بھیجتے تھے اور ابھی کتنے مدرسے میں بھیجے جا رہے ہیں۔ اگر جس گاؤں سے ایک بھی بچہ اگر نہیں پڑھے، نائب رسول نہیں بنے، تو آنے والا پیڑھی کون سا درس لے گا؟ کس سے درس لے گا؟ کس سے سیکھ حاصل کرے گا؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم تو بہت اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن کرا دے رہے ہیں، لیکن بچے کے پاس جو تعلیم ہونی چاہیے وہ تعلیم نہیں ہوتی۔ کیونکہ میں جس جگہ ہوں وہاں کا 3 سال سے میں ہفوا میں ہوں، رام گڑھ ضلع کے ہفوا ایک جگہ کا ہے، وہاں پر میں نے ٹیچر سے وہاں پر استھاپت ہوں، اور میں وہاں کا معاشرہ پورا پڑھ لیا ایک ایک کر، بہت کھلتا ہے مجھے جو ماحول ہے نا۔ بڑے تو بڑے، ارے بڑے کب آئیں گے؟ جب چھوٹے سے سیکھ کے آئیں گے تب تو ہے نا۔ تو وہاں معاشرہ تھوڑا سا لگ بھگ ڈاؤن ہے ہمارا اردو کو تعلیم کے پیچھے۔ میں اردو شکشک میں ہوں وہاں پر بال، لیکن کوئی بچہ یا کوئی گارجین آج تک ہمارے ساتھ سمپرک نہیں کیا کہ آپ سب ایجنڈا بھی بہت بڑھیا بولیے، اچھا ہے۔ اس کے بعد دنیاوی تعلیم، ابھی ایک تو ایک اسکول میں ایک اور نیم جوڑ دیا، پلے اسکول۔ آپ کو بچے کو وہاں کھلانے کے لیے گھر میں نہیں کھلانا، آپ کو وہیں کھلانا ہے اور اسی ماحول میں کھلانا ہے، وہی معاشرے میں کھلانا ہے جو سرکار چاہ رہی ہے۔ اس میں آپ کے پاس رہے گا ویسا تب تو آپ وہاں رکھیے گا، نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کہاں جائیے گا؟ ان تمام لوگوں کا محنت ہے، ہمارے ادارے کا آدمی اکٹھا ہوئے ہیں۔ تمام تر لوگوں کو میں اپنے گاؤں کی اور سے تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جو مشن تحریک بیداری کا لے کے جو چلے ہیں ماسٹر صاحب، جتنے باتیں ہوئی یہ دل بولتا ہے، یہ جگر بول رہا ہے کہ آپ ان کا مائنڈ ہیں ان کے ساتھ ہر پہلو میں، ہر بدن کا رگوں میں ان کے ساتھ ہیں۔ جہاں جس جگہ کی ضرورت پڑے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے، اور ان کو آپ اپنے استر سے جو مضبوطی کس انداز میں ہے وہ آپ جانتے ہوں گے۔ 14 کا مسئلہ آپ نے کہے، بچوں کا ایجوکیشن کا مسئلہ آپ نے کہے، اور ساری باتیں ہیں جو اتحاد المسلمین اس کے پاس ہے، جو آپ جان رہے ہیں، لیکن میں جان نہیں رہا ہوں۔ مگر اتنا ضرور کہوں گا
जो आप उन्वान लेके चले हैं, हर बात पर जो कमेटी डिसीजन ली है एकदम सहमत हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। जरूर करेंगे कोशिश, जहाँ तक करें कि पूरे गांव का भी रहेंगे हर तरफ दामे दर में सुखने सब हर समय। बहुत ही और जिस मकसद से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह हम लोग हमेशा मतलब रहेंगे और मतलब इसका साथ देंगे। अभी जो एजुकेशन का बात हुआ दीनी तालीम के लिए, इंशाअल्लाह हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे और हम अपने बाल बच्चों या गांव के जितने व्यक्ति हैं इसमें सबसे पहले दीनी तालीम का करेंगे, उसके बाद बुनियादी तालीम तो जो है साथ ही चलेगा। और इंशाअल्लाह जो ये बैठक बैठाई गई है इसमें हमेशा हर जगह जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा इंशाअल्लाह हम लोग लब्बैक करते हुए नजर आएंगे। मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज की इस बैठक की मजलिस सदर का ओहदा मुझे दिया गया है। मैं आप लोगों का इस ओहदे के लिए शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि तहरीक बेदारी का जो कॉन्फ्रेंस लेकर के आप जगह जगह पर लोगों को जागरूकता फैलाने और जागरूकता दिलाने का जो काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे काम है। जहाँ तक कि इल्म की बात है, इल्म तो सही मानों में कि इल्म की कमी हम लोगों में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आज देखा जाए तो हमारे मातरे में हमारे अंसारी भाई एक सुई से लेकर के जहाज बनाने की काम करते हैं। आज एक सुई से लेकर के जहाज बनाने की काम करते हैं, लेकिन उनको जगह नहीं दिया जाता। बिल्कुल उनको जगह नहीं दिया जाता। ये हमें इल्म की कमी है। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमें बहुत ही खराब लगा। मोहम्मदन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार इस तरह से किया गया, थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, चाहे कि लोग अभी अधिकतर मदरसे को ध्यान ना दे करके लोग ज़्यादा अंग्रेजी और हिंदी में ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बात को बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कल 15 दिन पहले ये मामला को हल करके आया हूँ कि हमारे मोहम्मदन बच्ची को सर पर दोपट्टा रखने का अलाउ टीचर नहीं दे रहे। अल्लाह। तो ये हमें कमजोरी है, हम लोगों का मुसलमानों की कमजोरी है कि आज हमारे मोहम्मदन बच्चे स्कूल में जाते हैं तो सर का दुपट्टा उससे उतार दिया जाता है। तो ये मेरी कमजोरी है। तो मैं यही कहूँगा कि ये बेदारे शरिया के तहत पर बेदारे कहा गया है, ये जो बेदारे तहरीक जो लेकर के चली गई है, इस पर जहाँ तक हो सकेगा हम लोग इस पर भरपूर सहयोग करने की कोशिश करेंगे और इसके माध्यम से हम लोगों को कहीं भी किसी तरह से कोई दिक्कत हो तो हम लोग भी इसका सहयोग लेने का काम करेंगे। अगर ये होता है कि हमारे क्षेत्र में बढ़िया बढ़िया मदरसा अगर चले, उसमें आज तालीम के साथ साथ दुनिया तालीम भी हो तो अच्छा रहेगा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप जुमला हाज़रीन मजलिस जो हैं, अभी हम लोग जहरलोंग में हैं। जी। जहरलोंग की मस्जिद के सहन पे हम लोग बैठे हुए हैं और अतराफ़ अकनाफ के सारे ओहदेदारान भी मौजूद हैं, ज़िम्मेदारान। सबका इदारे शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस शुक्रगुजार है, इस्तक़बाल करता है। इदारा शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के जो काफ़िला आपके सामने मौजूद है, ये किसी एक शख्स के लिए नहीं है बल्कि पूरी कौम के लिए है। उसमें आप भी जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। मेरा भी हक उतना ही बनता है जितना का आपका है। आप अपने हुकूक तलफी के लिए जो है, या ऐसा मत सोचें कि मेरे हुकूक नहीं हैं इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। और एहसास कमतरी का शिकार आपको नहीं होना है।
آپ علماء کے ساتھ جڑ کر کے ہیں اور علماء چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ جڑیں اور اپنے عوام کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لیں تاکہ کمبینیشن بنا رہے گا تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگوں کا کام بآسانی منزل تک پہنچ جائے. سارے ایجنڈے آپ حضرات سماعت کر لیے. یکے بعد دیگر سارے مانند حضرات سے علماء سے مولانا واجد علی ثقافی صاحب یا ایک ماسٹر صاحب تھے, بڑی پتے کی بات کہا گئے. کم وقتوں میں گورنمنٹ کا جو شیڈول رہا ہے تعلیم کے سلسلے سے ٹائمنگ چینج کرنے کا, یہ گورنمنٹ ایک مرتبہ دغا نہیں کی ہے, 3 مرتبہ رنگ بدلی ہے, صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمان قوموں کو پستی کی طرف لے جایا جائے. اس پر ریسرچ ہوتا رہتا ہے پہنچتے, لیکن ہمارے ہی لوگوں میں سے ہمارے اکابر علماء ہیں جن کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں گردش کرتے رہتی ہیں, اور جب گردش کی ہے تو وہ علماء آواز لگائے ہیں, اور جب آواز لگائیں ہمارا آپ کا کوپریشن رہا ہے تو کامیابی ہوئی ہے. لیکن حتمی طور پر ہم اس کام میں لگے نہیں رہے, بیچ میں ہم ڈھیلے پڑتے گئے, جس کی بنیادی وجہ جو بھی ہو, لیکن اسی ڈھیلا پن کی وجہ سے آج ہم اس دہانے تک پہنچ چکے ہیں. بہت سارے ایجنڈے ہیں, منشیات سے پاک کرنا ہے معاشرے کو, اس کے لیے ہمیں بھی تیار ہونا چاہیے اور آپ کو بھی تیار رہنا چاہیے. مطالبہ جہیز کی روک تھام کے لیے ہم اور آپ قدم نکالے ہیں تو دونوں کا کمبینیشن ملنا چاہیے. اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے اور مسلم اقلیتی سیفٹی ایکٹ کو بنوانے اور منوانے کے لیے, تحفظ نام رسالت پر قانون سازی کے لیے, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے مذہبی تعلیم, سماجی اور آئینی بیداری کی ضرورت پڑے گی. اور ایسا کوئی پلیٹ فارم ہم کو چاہیے جو اس کے طرف ہمیں بلاوے, دعوت دے. تو ادارے شرعیہ تحریک بیداری اصلاح معاشرہ کانفرنس آپ کو پکار کر کے اپنے تئیں بلانے کا کام کیا ہے. آپ کا سہیوگ ملا, آپ کی مدد رہی. انشاءاللہ العزیز ہم لوگ اس کام کو تیزی کے ساتھ کرتے ہوئے نکلیں گے, چونکہ اوپر تک ہمارے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, غازی ملت ہیں, وہ بھی اس کام کے لیے پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں. لیکن بیک وقت تو نہیں ہو سکتا ہے, ایک اسٹیٹ میں ان کرتے ہیں 3 مہینہ 4 مہینہ کا دورہ ہو جاتا ہے. اڑیسہ, بنگال, جھارکھنڈ, بہار, ان سارے اسٹیٹ میں پروگرام چل رہا ہے, ہوتا رہا. اب یہاں پہ ہم لوگ اس اسٹیٹ میں جھارکھنڈ میں رام گڑھ کو چنہت کیا گیا, اور رام گڑھ میں اس خاص جگہ کو چنہت کیا جسے امبا ٹاڑ کے نام سے ہم اور آپ جان رہے ہیں. 17 تاریخ کا یہ پروگرام ہے. کوشش ہماری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ہر گھر سے لوگ نکلیں اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم ہر ایک گھر سے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز جب ہماری بھیڑ ہوگی تو اس بھیڑ کو گورنمنٹ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھے گی, اور جو برے عزائم ان کے ذہن و فکر میں ہیں ان سارے عزائم پہ پردہ ڈلتا ہوا نظر آئے گا. لیکن ضرورت ہے ہمیں ہر گھر سے نکلنے کے لیے. اب رہی بات ان ساری چیزوں کی اگوائی, اس کی رہنمائی کس طریقے سے کی جائے, اس کے لیے علماء, آپ حضرات اور ہمارے علاقے کے جتنے بھی مانند حضرات ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, ان سارے لوگوں کی مدد سے اس کام کو آگے اور بڑھایا جائے گا. لیکن سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ تعلیمی معیار پہ بحث ہوگی, اور تعلیمی معیار کے لیے میں آپ کے ذہن کو صاف کر دینا چاہتا ہوں, چونکہ وقت ہر جگہ دامن گیر ہوتا ہے, لیکن اسی دامن گیری کے لگے ہوئے سارا کام کر کے نکلنا بھی ہوتا ہے. تعلیمی معیار کا معاملہ ایک وقت تھا کہ سر سید نے جب فورین میں تعلیم حاصل کیا تھا تو لا کر کے بنیاد قائم کیا, لیکن اس سے کیا ہوا, الحاد کو تقویت ملی. یعنی دینی تعلیم کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف فورین کنٹری سے ٹکرانے کے لیے انگلش تعلیم کی جو انہوں نے اس معاملے کو رائج کیا, اس کا نقصان آج ہمیں اور آپ کو جھیلنا پڑ رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے درمیان ایک ایسے کالج, ایسے مدرسہ, ایسی یونیورسٹی کا معاملہ آوے جس میں 16, 17, 18 سال کی عمر ہوتے ہوتے ہمارے درمیان کا بچہ فاضل بھی ہونا چاہیے اور گریجویشن فائنل بھی ہونا چاہیے. یعنی انٹر تک کی, 18 سال کی عمر میں گریجویشن نہیں ہو سکتا ہے, انٹر فائنل ہونا چاہیے, سمجھے نا. اس طریقے کی تعلیم ہو تاکہ وہی مدرسے کا بچہ جب
اپنے سماج میں نکلے تو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کے قابل ہے. اسے انگلش اسپوکن کے لیے انٹر میں جب میرے درمیان اس سیلیبس میں بچہ شامل ہوگا، میرے پاس ایسا سیلیبس ہے. ہم لوگوں نے، ہمارے علماء اس معاملے میں کم نہیں ہے، کوئی کم آنکنے کے قابل نہیں، سب بہت بالا تر ہے، ذہن رکھتے ہیں. صرف ضرورت ہے اپنی قوم کی مدد کی. اگر قوم اپنے علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہی تو یقیناً یہ علماء آپ کو رہنمائی دکھائیں گے، یقیناً دکھائیں گے. ہمارے علماء اسی کام کے لیے ہیں. آپ ان کو کم مت آکیے، علماء کی عزت کیجئے، علماء کی قدر کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ عنایتوں سے نوازے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا سیلیبس میرے درمیان ہو کہ ہم اس کے ساتھ ٹاکنگ کر سکیں، اس کے ساتھ ٹاکنگ کر سکیں. دینی تعلیم، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایسا نہیں سکھاتا ہے کہ اسلام کے آپ دینی تعلیم کے علاوہ کوئی اور علم کو حاصل نہ کریں، بالکل نہیں. ہر وہ علم آپ حاصل کر سکتے ہیں جو مشرک ہونے سے آپ کو قریب تر نہ کرے. تو ضرورت اس بات. آج آپ دیکھیں ایک صاحب بیان دیے کہ علم تو ہمارا پہلے کا معاملہ ہے، ہم شروع سے علم پہ قابض رہے. قرآن کا یہی، اللہ کا یہی فرمان ہے. جب انہوں نے قرآن کو نازل فرمایا تو پہلی آیت اقرا سے ہے. غور کیجئے، یہ وراثتاً یہ چیز ہمیں ملی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی حقیقت کو فراموش کر دیے. اس کے باوجود تعلیم کے آج سائنٹسٹ جو پیدا ہو رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، میں ہی نہیں پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ بغیر قرآن کے سہارے آج جو دنیا چاند اور سورج کی بات کر رہی ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے وہ قوم. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جی کے میں یہ اس کا آنسر ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے. آنسر ملے گا آپ کو، وہ قرآن ہے. مطلب کیا دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ ہیں؟ نہیں. قرآن کو ہر مذہب فکر کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کی اسٹڈی کرتے کرتے لوگ ترقیات کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں. اسلام کے فرامین اور قوانین ایسے ہیں جو ان قوانین پہ عمل کرے گا، جائے کو کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر فرامین پہ عمل کرے گا تو یقیناً وہ کامیابیوں کو چھوئے گا. آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، اس کا واحد وجہ ہے کہ ہم اس سے دور چلے جا رہے ہیں. ساری چیزیں حضرت، ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے، اسی کا ریسرچ کر کے آج لوگ سائنٹسٹ بن رہے ہیں. ہمارے مسلمان سائنٹسٹ جتنے گزرے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کی ساری کتابوں کو یہ چور لوگ اپنے نام پہ کر لیا. ان کی کتابوں کو جب تاتاریوں نے بغداد میں حملہ کیا تھا، پوری دنیا کے پاس ویسی لائبریری نہیں تھی، لیکن جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا اس وقت جو لائبریری کو جلایا گیا تھا، اس وقت جو ہے دریا میں جو ان خاکوں کو ڈالا گیا، مہینوں تک وہ پانی جو ہے کالا ہی نظر آ رہا تھا. کتنی کتابیں تھی اس لائبریری میں، آپ اندازہ کریں. جب مسلمانوں کی وہاں کٹائی کی گئی تھی تو لاش اسی میں ڈالے گئے تھے جس سے پانی سرخ بھی ہو گیا تھا. یہ مورخین لکھتے ہیں، ہسٹری نگار یہ بیان کرتے ہیں. آپ غور کریں، 500 درہم میں، دینار میں ایک مسلمان کا سر نہیں مل رہا تھا. کیسا مرحلہ تھا. لیکن اسی خاندان سے رب نے جب اس اسلام کو پنپانا چاہا تو اسی خاندان سے ایک لاڈلے کو پیدا کیا اور وہ اسلام کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا، اور آج بڑی پریشانیوں کے ساتھ اسلام ہم تک پہنچا ہے. انہی چیزوں کی، انہی حقوق کی بازیابی کے لیے آج ہم بہت دور ہٹ چکے ہیں. اسی کی بازیابی کے لیے ادارے شرعیہ، تحریک بیداری، اصلاح معاشرہ کانفرنس کی شکل میں آج علماء اور آپ کام کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اللہ رب العزت اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہمارے قوم کی آواز، ان کی دلوں کی آواز کو رب قبول کرتے ہوئے بلندی عطا فرمائے. اب اس کے بعد میں